بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے اور اپنا سب کچھ اس کے نام پہ قربان کرنے کی ہے۔ ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، اس آیت پر کتنے دنوں سے بات چل رہی ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک پنڈول، ایک چڑیا کو شکار کیا، اس کو پکڑا، جال میں پھنسایا۔ یہ حکایت بچپن سے آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں اور سناتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے تو یہ صدیوں پہ محیط ایک مثال ہے۔ چڑیا نے کہا تم میرا کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا ذبح کر کے کھاؤں گا۔ تو چڑیا نے کہا کہ بخدا میرے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، دنیا کا جتنا بھی مال کھا لینا پیٹ نہیں بھرتا، اور ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ غریب کا حق کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، یتیم کا مال کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں، میلاد کا کھانا کھانا بدعت اور ناجائز سمجھتے ہیں، محرم کی نیاز کھانا ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عرس پہ کھانا، ایصال ثواب کے کھانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن جائز اور حق سمجھتے ہیں تو کسی کا حق کھانا سمجھتے ہیں۔ دو وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائیں پھر تیسرے کی طلب ہوگی، وہ بھی دے دی جائے تو پھر آگے کی طلب ہوگی۔ تو سے کہا میرا پیٹ نہیں بھرے گا، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گی جو میرے کھانے سے کہیں بہتر ہیں، اور یہ جو شارٹ کٹ کے راستے ہوتے ہیں نا مال کمانے کے، انسان خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ محنت مزدوری پسینہ نکال کے عرق ریزی کر کے جو مال کمایا جائے نا وہ سب سے بہترین ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کو 2 نمبر راستے دکھا کے، یہ ایسے میں حرام ہے۔ محنت کرو، پسینہ نکالو، عرق ریزی کرو، خون کاڑو، القا سے وہ حبیب اللہ کہلاؤ گے۔ اور شارٹ کٹ میں کسی لالچ میں آ کر 2 کلو ہیروئن بچوا دی، چرس بچوا دی، افیون بچوا دیا، یہ جو آج کل کی شارٹ کٹ کمپنیاں آ رہی ہیں، پیسے کا لالچ دے کر بندے کو جمع پونجی بھی لے لیتی ہیں۔ تو ایک تو میں تمہیں کو اس قید ہی کی حالت میں بتلاؤں گی، دوسری درخت پر بیٹھ کر، اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔ 3 باتیں اس نے کی، حالت قید میں ایک بات، دوسری اس درخت پر، اور تیسری اس پہاڑ پہ چڑھ کر بتاؤں گی، اور کہیں زیادہ بہتر ہوں گی وہ باتیں میری۔ آدمی نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلی بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا یاد رکھو ہرگز بات پر افسوس نہ کرنا، جو بات گزر گئی اس کو گزرنے ورات گئی بات کی، اس پہ کبھی بھی افسوس نہ کرو، ہائے ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں۔ تقدیر کی باتیں ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے نا، کوئی الیکٹرک شارٹ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، فلاں سے ہائے ایسا کر دیتے، اس کو روک لیتے، اس کو یوں کر دیتے، اس کو نہیں، جو وقت مقرر ہے وہ آ کے ہی رہے گا، اس لیے اس پہ افسوس نہ کرو، اللہ کا شکر کرو اور صبر کرو اس وقت۔ الصبر عند المصیبہ، اور صبر وہی سب سے زیادہ بہترین فائدہ دینے والا ہے جو مصیبت کے وقت کیا جائے، رو دو کر ویسے ہی صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے مصیبت پہنچنے کے ساتھ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ہر مرض کا، ہر مصیبت کا وظیفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آدمی نے اسے چھوڑ دیا، وہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی تو آدمی نے کہا دوسری بتلاؤ، تو چڑیا نے کہا کہ ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا، ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا۔ پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی اے بد نصیب، اگر تم مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پوٹے سے 20 مسکال 2 موتی نکلتے۔ یہ سن کر وہ شخص افسوس سے اپنے اونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا اب تیسری بات بتا دے۔ تو چڑیا بولی تم تو پہلی 2 کو بلا دیا، اب تیسری کو کس لیے پوچھتے ہو؟ تیسری کو کس لیے پوچھتے ہو؟ تو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا، ناممکن کو ممکن نہ سمجھنا، 2 باتوں کو تم نے بلا دیا، افسوس بھی کر لیا اور ناممکن کو ممکن بھی سمجھ دیا۔ میرا اپنا وزن پروں سمیت پورے جسم سے 20 مسکال نہیں ہے، تو میرے پوٹے میں 2 مسکال 20 مسکال کہاں سے آئیں گے؟ یہ چیزیں موتی کہاں سے آئیں گے؟ میرے اپنے پر و بال جسم و خون کے ساتھ اتنا وزن نہیں ہے، تو میرے پوٹے میں کیا اتنے وزن کے 2 موتی آ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن کو ممکن سمجھ لیا تم نے۔ یہ کہا اور وہ اڑ گئی۔ یہ انسان کے انتہائی حریص لالچی ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے، کیونکہ وہ بھی لالچنے میں ناممکن کو ممکن سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس طرح کوئی کہے نا پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، پیسوں کے ڈھیر میں اپنا پیسہ پھینک دے، تو پیسوں نے تو پیسے کو کھینچ لیا لیکن تھوڑے سے پیسے زیادہ کو نہیں کھینچتے۔ یہ یوں اس کاروبار میں اتنا پیسہ لگا ان کو تم کو اتنا ملے گا۔ کئی چائنیز کمپنی آئی ہیں اور چلی گئی ہیں، اس لیے کہ وہ ناممکن کو ممکن سمجھتے ہوئے لالچ میں آ کر رائے حق سے بھٹک جاتا ہے۔ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے امیدیں تیرے دل کا جال اور پیروں کی بیڑیاں ہیں، پاؤں کی بیڑیاں ہیں، دل سے امیدیں نکال دے تیرے پاؤں بیڑیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس لیے ناممکن کو ممکن کبھی نہ سمجھنا، گزری ہوئی بات پہ افسوس نہ کرنا۔ یہ دنیا گزر جانے والی ہے، اس سے نہ پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی یہ تیرے کسی کام آئے گی۔ ہاں جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا وہی کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔